بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ایک بہت اچھے دوست کی شادی تھی اور اس نے مہندی رکھی تھی۔ یہ لڑکوں کی مہندی تھی جس میں صرف لڑکے اور ناچنے گانے کا انتظام بھی تھا۔ میرے بابا ان ساری چیزوں کے سخت خلاف تھے، مگر میں ان سے جھوٹ بول کے شادی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں ابھی ایک بہت ہی بگڑا ہوا لڑکا تھا، اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا اور اپنی زندگی میں مصروف تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شادی میں یہاں میں تفریح کی غرض سے جا رہا تھا۔ یہاں جانے کے بعد میری پوری زندگی بدل جائے گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ساری رات ناچیں گے، گائیں گے، لڑکیاں بھی بلائیں گے اور ایک بہت بڑی ہستی کو بلایا ہے جو سب کا دل بہلائے گی۔ یہ کس کو پتا تھا کہ آج کی اس محفل میں اس کے ساتھ وہ ہونے والا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لینا تھا، جو بہت ٹیلنٹڈ اور اچھی آرٹسٹ ہے، جس کا نام بڑا مشہور ہے، جو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر یہ حیران ہو گیا کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا، کیونکہ آج کل وہ بہت مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ضد لگا کر اسے اپنے بیٹے کی شادی میں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ نہ آئی تو شریکوں نے ہمارا جینا حرام کر دینا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کل وہ ایک ٹرینڈ بن چکی تھی، مگر وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ خواجہ سرا تھی، پر بالکل لڑکی کی طرح لگتی تھی، اور شاید اسی لیے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور حیران اور پریشان بھی رہتے تھے۔ میں نے بھی ویڈیو اور ٹی وی میں تو کئی دفعہ دیکھا تھا، مگر اپنی اصل زندگی میں دیکھنے کا بہت اشتیاق پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن جب وہ اسٹیج پہ ڈانس کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ تو حیران ہی رہ گئی اور ہم سب بھی عجیب سی حالت میں آ گئے۔ کچھ لوگ تو سجدے میں گر گئے، اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ جا رہی تھی تو اس نے ایک اعلان کیا جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ وہ پاکستان کی مشہور ڈانسر تھی۔ اس کی محفلوں میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے اور ہر کوئی اس کے رقص کی طرح۔ یہ محفل شہر کے ایک پوش علاقے میں منعقد کی گئی تھی اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرنی تھی۔ میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں نے بھی بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے اور سوچ لیا تھا کہ آج رات خوب انجوائے کروں گا۔ مردوں کی خوشی تو یہی ہوتی ہے، جب مردوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ اس طرح کے محفل سجانا ہی اپنا پہلا کام سمجھتے ہیں۔ جو بھی آدمی امیر ہوتا ہے وہ اس طرح کی محفل ضرور سجاتا ہے۔ گھر والوں سے چوری چوری آیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ بھی وہاں پر آ گئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس محفل میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ میرا دوست بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے خاندان کی آخری شادی تھی۔ اس کے بعد ان کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بڑا ہو کے جوان ہوتا تو پھر اس کی شادی ہوتی، اسی لیے وہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی خوشیاں منا رہے تھے۔ محفل شروع ہوئی اور اس نے اپنے رقص کا مظاہرہ شروع کیا۔ لوگ اس کے رقص سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک پل کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں خواجہ سرا ہے۔ جس طرح سے وہ ادائیں دکھا رہی تھی، وہی سب کچھ میں تو حیران تھا کہ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ یہ خواجہ سرا ہے تو شاید میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے پاس آ کر ایک لڑکی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شاید ان لوگوں کے ساتھ ہی آئی ہے، کیونکہ یہ لڑکوں کی محفل تھی۔ یہاں پر میرے دوست کے گھر والوں میں سے کوئی عورت آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ عورتوں کی محفل نہیں تھی، یہ صرف مردوں کی مہندی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام چمکیلی ہے۔ میں نام سے ہی سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بھی عورت نہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ان محترمہ کے ساتھ آئی ہوں گی؟ اس نے کہا کہ ہاں، اسی کے ساتھ آئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ اس کو تو سارے اتنی عزت دیتے ہیں اور ہم لوگ کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کا کام مشکل ہے، آپ نے تو صرف بیٹھنا ہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہمارا کام بھی بڑا مشکل ہے۔ اتنے نوٹ اڑائے جاتے ہیں کہ اٹھا کے ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شادیوں پہ جتنے نوٹ اڑائے جاتے ہیں صرف اور صرف اپنا آپ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، مگر اگر یہی سارے پیسے دلہا دلہن کے حوالے سے صدقے کے طور پہ کسی کو دے دیے جائیں تو شاید ان کو اتنی دعائیں لگیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ بنے۔ اور وہی بات کہ یہ سب تو کرنے کی باتیں ہیں، میں بھی تو یہاں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ہال میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ چند لوگوں نے اس لڑکی پر بیہودہ تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ وہ لوگ نشے میں لگ رہے تھے اور مسلسل اس کو پریشان کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ہم بھی تو آئے تھے، اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے تھے۔
چپ کر کے ڈانس دیکھ رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کو کیا تھا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میرا دوست بڑا مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس کے پاس چلا گیا۔ کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میرے ابو کے خاندان والوں میں سے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یار وہ لڑکی ہے، اپنا کام کر رہی ہے اور یہ لوگ برے برے تبصرے کر رہے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اگر وہ یہاں آئی ہے تو وہ ہماری مہمان ہے نا۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، لیکن کسی کی زبان کے آگے تالا نہیں لگا سکتے۔ شادیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو بھی اس چیز کی عادت ہے، تبھی تو وہ اگنور کر رہی ہے۔ تو کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ چھوڑ دے۔ اس بات کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اسے بھی یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا دوست جیسا کہہ رہا تھا کہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ بات ٹھیک تھی، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے رقص پر توجہ دے، مگر ان لوگوں کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے رقص پر توجہ دے، مگر ان لوگوں کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہال میں موجود کچھ شریف لوگوں نے بھی ان بیہودہ لوگوں کو چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ پاس نہ آئے۔ محفل کا ماحول بگڑنے لگا اور مجھے لگنے لگا کہ آج کی رات خراب ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ تو محفل شروع ہوئی تھی اور اس طرح کی محفلیں تو ساری رات چلتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے شاید سب کا مزہ کرکرا ہونے والا تھا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرا یہ دوست بہت زیادہ امیر تھا اور اس محفل میں شہر کے بڑے بڑے آدمی آئے ہوئے تھے۔ اس نے 4 لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اشارہ کیا ہے تم نے؟ اس اشارے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے پتہ چل جائے گا میرے دوست، تو آرام سے بیٹھ، فکر نہ کر، میں یہ محفل خراب نہیں ہونے دوں گا، میری مہندی ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ لوگوں سے بات کرنے لگا۔ بات کرنے کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کر لے گا، کہیں اس شادی میں کوئی بھگدڑ تو نہیں مچنے والی تھی، کوئی سانحہ تو نہیں ہونا تھا، کیونکہ شادیوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے۔ تبھی تو میرے بابا منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے ایسی شادیوں میں نہیں جانا، لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور میں چوری چوری یہاں آ گیا تھا۔ میں نے شہر کے سب سے امیر انسان کے بیٹے سے دوستی کی تھی، تو مجھے اس کی شادی میں تو آنا تھا، اور پھر ایسے لوگ کام بھی تو آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو یہ لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اس دنیا میں رہنا ہو تو آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پاور ہونی چاہیے۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک بہت ہی عجیب سی حرکت ہو گئی۔ ہال کی لائٹس بند ہو گئیں اور ہال میں ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ ہال کی لائٹس ایسے بند نہیں ہوئی تھیں کہ 2-4 لائٹس بند ہو گئی ہوں، پورے ہال میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا، اور میں حیران تھا کہ کوئی اپنے موبائل کی روشنی بھی آن نہیں کر رہا تھا۔ جب کسی نے لائٹ آن نہیں کی تو میں نے بنا کی بھی بند ہو گئے اور سب لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ کیا ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا، لیکن اگر ہلچل کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ اندھیرے میں انسان کے کان 10 گنا زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ تو نہیں پاتا، لیکن وہ سن رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہو تو رہا تھا، کوئی لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے یا کیا معاملہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کی تو دشمنی بھی بہت تھی، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہونے والا تھا کہ مجھے واقعی اپنے بابا کی بات ٹھیک لگتی تھی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن جب اچانک سے لائٹس دوبارہ جلیں تو ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ بدتمیز لوگ غائب ہو چکے تھے۔ وہ لوگ سب سے آگے کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے اور اب ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ایسے کیسے اٹھ کے جا سکتے تھے؟ نہ ان کو کسی نے جانے کو کہا، نہ ان کی کوئی آواز آئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گندگی اچانک سے صاف ہو گئی۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ایک ہاتھ سے سلام پیش کرنے والے انداز میں ہاتھ ہلایا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ یہ واقعی بڑا جیدار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا وہ لوگ چلے گئے، نہیں تو سب کی محفل کا مزہ خراب کرتے۔ مانا کہ ہمارے معاشرے میں اس سب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لڑکی کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جب آتی تھی تو اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے تھے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے تھے، اور اسے ایک مہمان کی طرح عزت دی جاتی تھی کہ وہ مہمان ہے، اور اس کے فن سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب اس کے چہرے پر بھی اطمینانیت تھی اور وہ بھی آرام سے اپنے کام کو جاری رکھنے لگی۔ ہم سب بھی ریلیکس ہو گئے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابھی اس کے بعد پھر کچھ ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے رقص کو دوبارہ شروع کیا اور باقی محفل خاموشی اور سکون سے گزری۔
اب محفل تو اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی، لیکن ابھی اس لڑکی نے یہاں سے جانا نہیں تھا۔ ابھی وہ یہیں پر بیٹھی تھی کیونکہ ابھی سب نے کھانا کھانا تھا۔ تب ایک اور تماشا شروع ہو گیا۔ باہر سے کسی آدمی نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو باہر نکالا گیا تھا اور اب یہ دوبارہ سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ ایک ہی آدمی تھا اور بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس لڑکی کو نہ جانے کیا سوچا کہ اس نے کہا کہ میں ہی جا کر دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ اس نے جب باہر جا کے دیکھنے کی کوشش کی تو تھوڑی دیر کے بعد عجیب سی حرکت ہوئی اور اس کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہیں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں اتنے سارے لوگ تھے اور وہ سب اسے بچانا چاہتے تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ مطلب کہ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، مدد کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور جب آپ ایسا کوئی منظر دیکھتے تو آپ حیران ہو جاتے۔ لوگ کھڑے ہو کے تماشا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ اب وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی اور کچھ بڑے بڑے لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور وہ سبھی اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ٹیبل پر ایک آدمی کی جگہ خالی ہے تو میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دوست بھی وہیں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ معذرت خواہ ہوں، ایسے لوگ محفلوں میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے ان لوگوں کو اچھا سبق سکھایا۔ لیکن وہ دوسرا آدمی جو باہر آیا تھا پتہ نہیں کیا چاہتا تھا، بس میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ سے تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا کہ اسے چاہیے کیا۔ ابھی ہم لوگ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ سنیے جی، آپ کے لیے باہر کوئی عجیب سا آدمی ایک چھوٹا سا ڈبہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس نے لا کر ٹیبل پہ وہ ڈبہ رکھ دیا ہے۔ یہ ڈبہ بہت چھوٹا سا تھا اور ایسا کہنا مناسب ہوگا کہ چھوٹا سا صندوق تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کون سا آدمی؟ وہی آدمی تو نہیں جو پہلے مجھے باہر بلا کر ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جی وہی تھا۔ یہ ذکر کر رہا تھا جو ابھی باہر واویلا کر رہا تھا۔ اب خدا جانے اس ڈبے میں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈبہ کھولنے لگی سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس ڈبے کو نہیں کھولو کیونکہ آپ نے اس آدمی کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہے۔ کیا پتہ اس کے اندر کیا ہو، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ وہ ڈبہ تو اب سب کے لیے ایک عجیب سا معاملہ بن گیا۔ ٹیبل پہ پڑا تھا اور سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی بھی کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں جاتے، اس کی بے عزتی کر کے اسے باہر نکال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے لیے ایک ڈبہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف آپ نے کھولنا ہے۔ تو کیا ہی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ اس ڈبے کے اندر کوئی اچھی چیز ہو۔ وہ سب کے سامنے ایک مہارانی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آج کی رات ہی کچھ ایسی ہے کہ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ پھر آپ ڈبہ کھول لیں جناب۔ جس آدمی نے مشورہ دیا وہ بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کے لیے آیا ہے۔ سارے لوگ زیر لب مسکرانے لگے کہ مشورے تو بڑے دے رہا تھا لیکن خود بہت ڈرپوک ہے۔ ایسے میں نے کہا کہ جی میں ڈبہ کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ لوگ پریشان نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ہے بہادر آدمی، ہاں جی آپ ہی کھول دیں۔ میں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور اندازہ لگانے لگا کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کافی بھاری لگ رہا تھا۔ اب بات میری عزت کی تھی۔ میں ہاتھوں سے ہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ہر کوئی اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں نے بہادر بننے کے لیے بات تو کر دی۔ میرا دوست بھی مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا دوست مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے وہ ہنس بھی رہا تھا کہ تو نے کیا پنگا لے لیا ہے۔ میں نے بڑے طریقے سے اس ڈبے کو کھولنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس کا ڈھکن اٹھایا میں خود بھی حیران رہ گیا، وہ لڑکی بھی اور باقی سب لوگ بھی۔ اور اس لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے وہ ڈبہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا کہ یہ تو میرا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نہیں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو اس کے اندر بہت سارے پیسے تھے، پیسے ہی پیسے، اتنے سارے پیسے کہ شاید لاکھوں روپے تھے، وہ بھی کیش میں۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک خط بھی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ خط آپ پڑھ دیں۔
میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ایک مشہور پروڈیوسر ہوں اور آپ سے کام کروانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ میرا سائیڈ بزنس ہے، اس لیے میں آپ کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا سائڈ پہ آ کے میری بات سن لیں۔ میں خود بھی کسی اور شادی سے آیا تھا، اس لیے میں نے بھی رکھی تھی تو میں اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا، شاید اسی لیے میں نے آپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کی ہے، پر میں کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ میں ایک میوزک ویڈیو CD بنانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ اس کی پہلی پیمنٹ ہوگی، کیونکہ آپ کے فن سے انکار نہیں، آپ بہت اچھا رقص کرتی ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ اسی ڈبے کے اندر میرا کارڈ بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ اب وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے یہ تو اپنی روزی روٹی تھی، ہم تو ایسے ہی پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کا شکریہ جو آپ نے اس ڈبے کو کھولا اور اصل بات سامنے آئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی ریلیکس ہو گیا کہ چلو اس کے اندر کچھ ایسا ویسا تو نہیں تھا، لیکن حیران اس بات پر تھا کہ وہ آدمی سائیڈ بزنس کے طور پر میوزک ویڈیو بنایا کرتا تھا اور اصل میں وہ ایک تاجر تھا۔ بعد میں مجھے میرے دوست نے بتایا کہ یہ تو حاجی صاحب ہیں، اس نے 3-4 حج کیے ہیں اور پورا شہر اس کو جانتا ہے، بڑا ہی معزز بنتا ہے، ہر دیکھو یہاں پر آ کر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تبھی تو چوری چوری بتانے کی کوشش کر رہا تھا بیچارہ، لیکن سب لوگ حیران رہ گئے تھے اور عجیب سی بات تھی کہ ڈبہ رکھ کے چلا گیا اور پہلے اس کو بلانے کی کوشش کی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا، اس خواجہ سرا نے کہا کہ میں جیسے بہت بڑا اعلان کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ اب میں یہ کام چھوڑ رہی ہوں، میں اب شادیوں میں ناچ گانا نہیں کیا کروں گی بلکہ صرف ٹی وی کی حد تک ہی کام کروں گی۔ یہ خبر اس کے مداحوں کے لیے بہت ہی عجیب سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، نہیں تو ہم اتنی اچھی پرفارمنس دیکھنے سے رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں ایک سچائی بتاتی ہوں کہ میں پہلے اسلام کے راستے پر تھی اور میرا پورا خاندان بھی ایسا ہی ہے، لیکن جب مجھے اپنے بارے میں یہ حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے مجھے محروم کر دیا اور اس کے پیسے کمانے کے لیے مجھے یہ راستہ بنانا پڑا، مگر اسلام کی طاقت آپ کو اپنے پاس پھر سے کھینچ لیتی ہے۔ میں آج ایک کام چھوڑ رہی ہوں، کام بھی چھوڑ دوں گی اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی منظر سے غائب ہو جاؤں گی۔ آپ لوگ یوں سمجھتے کہ یہ میرا آخری شو تھا، اس کے بعد میرا کوئی شو نہیں ہوگا۔ اس کے اس اعلان کے بعد لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے، انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ہدایت ملتی ہے، کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہدایت کی شروعات دھیرے سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ہی کوئی بدل جاتا ہے۔ شاید اس کے لیے بھی اس کی ہدایت شروع ہو چکی تھی۔ خیر، میں نے بھی اس کے لیے دل کی دعا کی کہ اللہ اس کا راستہ آسان کرے۔ میں رات وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دنیا میں لوگوں کے دو دو چہرے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ یہ رات تو ایک عام سی رات تھی، لیکن مجھے ایک بہت بڑا سبق دے گئی کہ کبھی بھی دو چہرے بنا کر معاشرے اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جو ہیں وہ خود قبول کرنا چاہیے۔ میں شادی میں گیا تھا، یہ بات میرے والد صاحب کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ جب میں واپس آیا تو میری خوب کلاس لگائی گئی تھی، اور میں نے اس کے بعد ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو شادی میں بلانا اور ان سے ڈانس کروانے سے اچھا ہے کہ ان خواجہ سراہوں کو بھی بلا لیا جائے، کیونکہ جب ان کے پاس یہ کام نہیں ہوتا تو یہ معیوب کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس میں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی، اور روٹی تو انہوں نے بھی کھانی ہے۔ اسی لیے کسی کے گھر کی بیٹیاں جن کی شادی ہو سکتی ہے، جو ماں بن سکتی ہیں، کسی کی بیوی بن سکتی ہیں، ان سے یہ کام کروانے کے بجائے اگر ان سے کروا لیا جائے تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کو بہت سارے جواز بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اور کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی فنکشن میں ایسے لوگوں سے رونق لگوائی؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔